کسی علاقے میں ایک ولی رہتے تھے۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ولی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے ولی کا وہ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ہر بات پہ اس کا مذاق اڑاتے۔ ولی جہاں سے بھی گزرتے وہ اسے دیکھ کر اس کے اوپر ہنستے تھے۔ جدھر بھی جاتے وہ اس کے پیچھے جا کے اس کا مذاق بنا دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے عجیب حرکت سوچی۔ وہاں کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ یار اس ولی کو ہم مذاق بنا دیں گے۔ ہم کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں جس سے اس ولی کا مذاق بن کے رہ جائے۔ تو وہاں کے لوگ مل بیٹھ کے منصوبہ بنانے لگے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ ایک بندہ ایک لاش بن کے چارپائی پہ لیٹ جائے گا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بندہ مر گیا ہے، اور اس بندے کے اوپر ہم چادر ڈال دیں گے اور ہم لوگ اکٹھے ہو کے ولی کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ بابا جی ہمارا بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ مہربانی کر کے اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو جب وہ بابا جی آئیں گے اور جنازہ پڑھائیں گے، جیسے ہی وہ جنازہ پڑھاتے ہوئے درمیان میں پہنچیں گے تو وہ میت جو ایک آدمی ہوگا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور ہم سب اس پہ ہنسیں گے۔ یہ ایک بہت ہی بیہودہ طریقہ تھا ولی کا مذاق بنانے کا۔ خیر انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو بولا کہ تم میت بنو گے، مطلب کہ تم مرنے کا ڈرامہ کرو گے، ہم تمہیں چارپائی پہ لٹا دیں گے، تمہارے اوپر چادر ڈال دیں گے، تم چپ کر کے لیٹے رہنا، ہم ولی کو بلا کے لائیں گے، بابا جی جب آئیں گے تو وہ آگے کھڑے ہوں گے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ جنازہ شروع کریں گے۔ تو وہ جیسے ہی جنازہ پڑھتے جائیں گے، جب وہ درمیان میں پہنچے تم اٹھ بیٹھنا تو ہم سب ہنسیں گے۔ تو یہ سب انہوں نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا۔ تو وہاں سے کچھ لوگ ولی کی طرف گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بولا کہ بابا جی ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو مہربانی کر کے اس کا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ یہ سن کر ولی نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ وہ لوگ پھر بولے کہ بابا جی جنازہ پڑھا دیں، ہمارا بندہ فوت ہو چکا ہے۔ تو بابا جی نے دوبارہ انکار کر دیا کہ میں آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ لوگ واپس آئے اور بولا کہ بابا جی جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر بابا جی کے پاس دوبارہ گئے اور اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے کہ بابا جی ہم بڑی آس اور امید کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے کا جنازہ جو ہے وہ صرف آپ ہی پڑھائیں، آپ کے علاوہ ہم کسی اور سے جنازہ نہیں پڑھوائیں گے۔ اس زیادہ اصرار کی وجہ سے بابا جی مان گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ وقوع جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک چارپائی پہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو بابا جی سب سے پہلے اس چارپائی کے قریب گئے اور چارپائی کے 3 چکر لگائے اور چپ کر کے آگے کھڑے ہو گئے اور جنازہ شروع کر دیا۔ جب جنازہ شروع کر دیا تو پیچھے لوگ اس کے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ بابا جی نے اپنا جنازہ شروع کیا اور اطمینان اور تسلی کے ساتھ جنازہ شروع کیا۔ اب لوگ پیچھے والے انتظار میں ہیں کہ کیسے وہ درمیان میں پہنچیں اور ہمارا بندہ اٹھ کے بیٹھے اور ہم اس کا مذاق بنائیں۔ بابا جی اطمینان اور سکون کے ساتھ جنازہ پڑھاتے گئے یہاں تک کہ جنازہ پورا پڑھا لیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، وہ سوچنے لگے کہ یار ہمارا بندہ تو ہم نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ جب جنازہ بیچ میں پہنچے گا، جب جنازہ پڑھاتے ہوئے بابا جی بیچ میں پہنچیں گے تو یہ اٹھ بیٹھے گا، ہم مذاق بنائیں گے، یہ تو جنازہ پورا ختم ہو گیا ہے، ہمارا بندہ کیوں نہیں اٹھا۔ جب انہوں نے بندے کے اوپر سے، یعنی کہ وہ جو ڈرامے کر کے سویا ہوا تھا، اس کے اوپر سے چادر ہٹائی
تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! ایک ولی کے ساتھ مذاق کرنے کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا، کیونکہ جو ایک ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے دوست کے ساتھ کوئی بھی مذاق کرے۔ تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے، افسردہ ہوئے اور معافیاں مانگنے لگے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ بندہ جو انہوں نے ان کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ اس منصوبہ کی وجہ سے وہ بندہ فوت ہو چکا تھا۔ ولیوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔